یہ مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف مینیفیسٹو، یہ چوں چوں کا ایک مربع ہے پی ڈی ایم، یہ لمبے عرصے تک یہ اتحاد چل نہیں سکتا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو نہیں سکتے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سینٹ بھی ہو گیا، بائی الیکشنز بھی ہو گئے، آج بھی ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے، فلی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم جو پہلا کاز تھا استعفیٰ لینے آئے تھے، پرائم منسٹر تو موجود ہیں، کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا۔ پھر وہ خود استعفوں کی بات کرتے تھے کہ ہم استعفے دیں گے، کسی نے استعفے نہیں دیے۔ پھر وہ کہتے تھے ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ پھر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے، حالات اور وقت نے اور سینٹ کے انتخابات نے بتا دیا کہ وہ آپس میں سنسیئر نہیں تھے۔ اب جو اعتراضات پی ایم ایل این کے ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں کنفرنٹ کرتی ہے۔ تو اب پی ڈی ایم کا تو شرارہ بکھر چکا ہے، پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں دو جماعتیں ایک طرف ہیں، دو جماعتیں ایک طرف ہیں۔ باقی جماعتوں کا مجھے بھی نام نہیں پتہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت کم دوستوں کو پتہ ہوگا۔ اگر کو پتہ ہو تو کم از کم میری انفارمیشن کے لیے بتا دیجیے گا۔ تو میں نے تو 4 ہی جماعتیں دیکھی ہیں جن کا کچھ سیاسی وجود ہے۔ پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایک ساتھ کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ساتھ کھڑی ہے، اور دونوں آپس میں دست و گریبان ہیں۔ اب ان کا ٹارگٹ حکومت نہیں رہی، اب ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ٹارگٹ جے یو آئی اور پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این جے یو آئی کا ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب حکومت کے لیے پی ڈی ایم کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ معاشی ہے، مسئلہ مسئلہ مہنگائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم بھرپور توجہ سے، بھرپور کنسنٹریشن سے، ہمارا ایجنڈا ہی بالکل واضح اب ہو گیا ہے کہ اب ہم نے ملک کو اس معیشت کے گرداب سے نکالنا ہے، جو لٹی پٹی معیشت ہے، اس گرداب سے نکالنا ہے، مہنگائی سے اور بے روزگاری سے اس قوم کی جان چھڑانی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے۔ لوکل ایشوز کے حوالے سے آپ نے کل کے میڈیا میں بڑی ایکٹیولی یہ چیز 2 بندوں کے نام کے حوالے سے آتی ہے، لیکن کچھ اسپیسیفک 2 کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں بات نہیں ہے، یا 2 شخصیات کے بارے میں بات نہیں ہے۔ میں تھوڑی اس پہ کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن رولز میں بھی مسنگ تھا اور کانسٹیٹیوشن میں بھی مسنگ تھا، کہ ایک بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے وہ حلف نہیں اٹھاتا، جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتا، حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ ممبر ہے، حلف نہیں اٹھاتا تو وہ ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا جب تک حلف نہ اٹھائے۔ تو اس پہ الیکشن رول سائلنٹ تھے۔ تو جو ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، ان الیکشن ریفارمز میں ایک ہم ریفریبلی کہ یہ ایک چیز جو مسنگ ہے اسے کو ٹائم باؤنڈ کیا جائے، اور اسے ٹائم باؤنڈ کیا گیا کہ انتخاب ہونے کے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں لیتا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اور فی الحال جو ڈی سیٹ ہونے والی 2 سیاسی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق ہمارے حلقے پی پی 10 سے ہے، اور دوسرے سینیٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ ایبسکانڈر بھی ہیں۔ تو زیادہ مناسب تو یہی ہوگا کہ جو ایبسکانڈر ہیں انہیں واپس آنا چاہیے، اپنے ملک میں آ کے
عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے, مقدمات کو فیس کرنا چاہیے, اور سب سے پہلے اس ملک کے ساتھ اور جس ادارے نے انہیں الیکٹ کیا ہے وفاداری کا انہیں حلف بھی لینا چاہیے اور وفاداری کا ثبوت بھی فراہم کرنا چاہیے. اور یہی میری تجویز دوسرے صاحب کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ نیشنل آ رہے ہیں, میں اگر ریکارڈ دیکھیں تو 90 اور 93 میں نیشنل اور پروونشل دونوں الیکشن خود میں کنٹیسٹ کیے تھے اگینسٹ مسلم لیگ یا اگینسٹ چودھری نثار. نیشنل میں آ رہا, پروونشل میں جیتا, میں نے پروونس میں لوگوں کی خدمت کی, پھر میں نیشنل پھر لڑا, گو میں آ رہا, اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر 3 بار سرخرو بھی کیا. تو انہیں اگر پبلک مینڈیٹ ملا ہے, پروونس میں ملا ہے, تو 2.5 سال انہوں نے حلقہ کے عوام کے بھی ضائع کیے ہیں. 2.5 سال PP10 حلقے کی نمائندگی سے محروم رہا, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے. تو انہیں بھی حلف اٹھانا چاہیے, اب بھی وقت ہے, انہیں بھی حلف اٹھانا چاہیے اور اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو یقیناً پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور فریش الیکشن میں ہمیں جانا ہوگا. تو بس آج کی اس پریس بریفنگ میں مجھے یہی کچھ کہنا تھا. اب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو. اچھا سر, لوکل اپنے بات چیت کر رہے ہیں